ناظرین، چائنا میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب وہ میسیجز جو ہے وہ عربز کے ساتھ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں، عربز کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ لنک ہو رہی ہے چیزیں، کیونکہ عربز کی کوئی نمائندگی وہاں پر نہیں تھی، اور اب عربز تک یہ باتیں جو پہنچائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، چائنا جو ہے وہ یہ ویک ظاہر ہے کہ غیر معمولی ویک تھا، شو آف دا سینچری تھا۔ تو چائنا نے جو ٹیکنالوجی، جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، جو لیٹسٹ جس سسٹمز کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ سامنے آئے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی، جتنے ویپنز انہوں نے دکھا دیے ہیں، اس کے ساتھ پوری دنیا ہل گئی ہے۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ دنیا ہل گئی ہے جو کچھ چائنا نے دکھا دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ چیزیں چائنا کی جانب سے نہیں دکھائی گئی تھی۔ جو میزائلز وہ لے کر آئے ہیں، جو ڈرونز وہ لے کر آئے ہیں، جو ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور بلسٹک میزائلز اور فائٹر جیٹس، مطلب امریکہ ہے، امریکہ کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں، اب اس کے مقابلے کے یا شاید ان سے بھی بہتر چائنا دنیا کے سامنے لے کر آ گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کل سے ایک اور سوال بھی گھوم رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ چائنا نے اپنی ساری ٹیکنالوجی دکھا دی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ابھی بچا ہوا ہے جو ابھی چائنا نے دکھایا نہیں ہے؟ یعنی جتنا دکھا دیا ہے اس سے تو دنیا ہلی ہوئی ہے۔ ابھی جیسے وہ ڈی ایف سیریز ہے کہ وہ پلانٹ کے اوپر کسی بھی کونے کو جا کر وہ میزائل جو ہے وہ ہٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پہلے ایک رہتا تو تھا خبروں میں آگے پیچھے کہ انٹیلیجنس معلومات کہ اچھا ان کے پاس یہ ہیں، لیکن اب وہ سامنے لے کر آ گئے، تو اس سے دنیا ہلی ہوئی ہے۔ لیکن کیا پیچھے بھی کچھ مزید ہے جس کو ابھی چائنا نہیں دکھا رہا؟ تو دیکھیے، سوویت یونین کولیپس ہوتا ہے، دنیا کے پاس دوسرا آپشن ختم ہو جاتا ہے، اور سوویت یونین بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ، اگر ہم ان کمپیریزن چائنا دیکھتے ہیں تو سوویت یونین یعنی چائنا کے مقابلے میں وہ اتنی پاور نہیں رکھتا تھا امریکہ سے لڑنے کے لیے۔ چائنا زیادہ وزڈم کے ساتھ ہے، چائنا کی اکانومی سوویت یونین سے بہت بڑی ہے، چائنا انوویشنز کا جو ہے وہ مرکز ہے، پھر چائنا کو اتحادیوں کی کمی کوئی نہیں ہے۔ سوویت یونین تو اس کا بھی ایک جو امیج تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی جنگوں میں انوالو رہا آخر وقت میں، اور اس کی کوئی امریکہ سے جنگ نہیں ہوئی کہ وہ کولیپس ہوا، بلکہ وہ افغانستان میں اس نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو امریکہ نے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیا اپنی فوجیں ویتنام میں بھیج کر، اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا، تو وہ کور اپ انہوں نے کیا۔ اگر سوویت یونین افغانستان پر حملہ نہ کرتا تو جو ویتنام میں شکست ہو چکی تھی، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا، لیکن وہ کور اپ ہو گیا کیونکہ یہ افغانستان۔ تو چائنا تو کسی جگہ پر نہیں ہے، چائنا تو کوئی جنگ نہیں چھیڑ رہا، تو نہ اس کو اتحادیوں کی کمی ہے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ جو جنگوں والا ہے، نہ اس کی انٹینشن جنگیں ہیں، اکانومی اس کی سیکنڈ لارجسٹ ہے اور وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی ایون جو ابھی تازہ ترین سروے ہوا، ٹرمپ سے بھی زیادہ پاپولر پریزیڈنٹ شی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چائنا کے صدر جو ہیں وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ریالٹی جو ہے وہ دنیا میں اب ابھر چکی ہے۔ اب ہر قوم کو رسپونڈ کرنا ہے کہ وہ اس نئی ریالٹی کی طرف کیسے دیکھتے ہیں۔ ان کو اب چائنا کی طرف جانا ہی جانا ہے، اگر امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات چل نہیں رہے، کیونکہ پہلے تو آپشن کوئی نہیں تھا۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر مڈل ایسٹ ہے، سب سے بڑھ کر عربز ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نیو ورلڈ آرڈر ڈسکس ہو رہا اور مڈل ایسٹ ڈسکس نہ ہوا ہو۔ تو یہ پس پردہ کچھ نہ کچھ بہت غیر معمولی چل رہا ہے۔ پہلے ٹرکی کے فارن منسٹر جو ہے وہ وہاں سے کال کرتے ہیں عربز کو، سعودی عربیہ، قطر، عمان، ان ملکوں کو جو ہے وہ کال کی جاتی ہے۔ اب یعنی کہ جو دوسری نیشن پرشینز وہاں پر موجود تھے، وہ اب جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بڑی غیر معمولی بات ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن یہ بالکل ایک نیا چیپٹر۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ ختم کر دیں گے، ادھر چائنا کا رائز ہے وہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، نارتھ کوریا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو مزید فوجیں بھیجیں گے رشیا کی مدد کے لیے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ ہم مزید فوجیں رشیا کے لیے بھیجیں گے اور پوری طرح سے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ وہ قدم ہمارے خلاف اٹھایا گیا ہے۔ یہ نارتھ کوریا نے، کم جونگ ان نے جو وہ پلیز کر دیا ہے، اور وہاں پر کولیشن آف ولنگ کی آج میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کو کال کرنی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا وہاں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور چائنا نے کہا ہے کہ ہم کیوبا اور وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں پوری طرح سے، وینزویلا اور کیوبا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو بڑوں کی لڑائی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، اپنی جو عسکری گھیراؤ ہے وہ چائنا کے گرد کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں چائنا اب امریکہ کو گھیر رہا ہے۔ لیٹن امریکہ میں، کیوبا میں اب ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں، اور ایون جو افریقہ کی کوسٹل لائن ہے جو اٹلانٹک والی ہے،
وہاں پر وہ بیسز بنانے کے لیے کافی زیادہ وہاں پر ان کے پروجیکٹس جو وہ چل رہے ہیں. تو چائنا انٹرسٹڈ نہیں ہے ایکسپینشن میں, امریکہ کو گھیرنے میں, لیکن جب وہ آپ کو گھیرنے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو جوابی اقدام اٹھانا پڑیں گے. تو یہ دو بڑوں کی لڑائی ہے, لیکن پھر نیچے کہیں وینزویلا آپ کو نظر آئے گا, کہیں مڈل ایسٹ نظر آئے گا, کہیں ساؤتھ ایشیا نظر آئے گا, کہیں جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو نظر آئے گا, کہیں سینٹرل ایشیا میں کوئی لڑائی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ نیچے بہت سارے تھیٹرز ہیں, لیکن اوپر یہ دو بڑوں کی لڑائی ہے. اور اس میں جو اور بڑا واقعہ ہوا ہے, بہت بڑا واقعہ ہے, آسیان کے جو ممالک ہیں یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا والے, ملیشیا, سنگاپور, انڈونیشیا, بہت زیادہ ان کی امپورٹنس ہے. یعنی نیو ورلڈ آرڈر میں تو ان کے بغیر معاملہ چل ہی نہیں سکتا ہے. تو ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ شریک تھے. اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ آسیان جو ہے وہ ایس سی او کے ممبر بنے, تمام آسیان کنٹریز جو ہیں وہ ایس سی او کے ممبر بننے چاہیے. تو آپ دیکھیے چائنا کو وہ گھیرنا چاہ رہے تھے. سینٹرل ایشیا چائنا کا اتحادی, ساؤتھ ایشیا تمام ممالک چائنا کے اتحادی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا چائنا کا اتحادی, افریقہ چائنا کا اتحادی, لیٹن امریکہ چائنا کا اتحادی. درمیان میں اب فیصلہ ہونا ہے مڈل ایسٹ کا. مڈل ایسٹ میں ایران تو ہے چائنا کا اتحادی, اور ٹرکی پہلا اس کا وزٹ ہوا ہے, دیکھتے ہیں ان کے معاملات آگے کیسے چلتے ہیں. اور مصر جو ہے وہ بھی چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے. اب مڈل ایسٹ کا فیصلہ اوورال یعنی کہ خلیجی ریاستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, اور اسی میں اب غزہ, اسی میں فلسطین, اسی میں معاملات دیکھے جائیں گے. اچھا جی, اب ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چائنا سے پہنچے ہیں, کہاں پر وہ پہنچے ہیں؟ قطر. اور امیر قطر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اور غیر معمولی یہ سارے اقدامات ہیں کہ ایران کے فارن منسٹر یہاں, اور ایران کے صدر کا جو میسج ہے انہوں نے کنوے کیا ہے امیر قطر کو. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ چائنا میں مڈل ایسٹ ڈسکس نہ ہوا ہو, چائنا کے اندر جب وہ غزہ فلسطین ڈسکس نہ ہوا ہو, سیریا ڈسکس نہ ہوا ہو, پیوٹن ہے, اردگان ہے, ایران ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہوں, اور تبھی تو رابطے ہوئے, اور تبھی تو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے وہ چل رہا ہے. ایران کے فارن منسٹر جو ہے وہ فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ امیر قطر کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. یعنی ایران کے فارن منسٹر آ کر قطر کے فارن منسٹر سے نہیں, امیر قطر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور امیر قطر جو ہے ان کو ایک وربل میسج ہے وہ پریزیڈنٹ آف ایران کا پہنچایا گیا ہے ریجنل سچویشن کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ چائنا میں کیا ڈسکس ہوا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پر آپ ورلڈ آرڈر کی بات کریں اور اس میں فلسطین کا تذکرہ نہ ہو, اس کے اندر مڈل ایسٹ کا تذکرہ نہ ہو. تو ایشین سینچری, چائنا کا رائز, چائنا کے یہ لیٹسٹ ویپنز اور ٹیکنالوجی. دیکھیں اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ چائنا سے جدید ترین ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں. اب صرف آپ کو امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ چیز ہے نا, سب کچھ چیزیں جو بدل کے رکھ دے گی. اچھا جی, اسی درمیان ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پورے طریقے سے جو وہ تیار ہیں, اور ایرانین آرمڈ فورسز کہہ رہی ہیں کہ آور فورسز جو ہے وہ گریٹر اور سٹرونگر ہوئی ہیں. جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ اس کے بعد زیادہ طاقتور ہیں اور زیادہ سٹرونگ ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کو اندر سے انریسٹ کرنے کے لیے انفلیم دا ایٹماسفیئر ان سائڈ ایران, بہت سارے ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ اندر سے جب ایران کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. اسرائیلی سنگر جو ہیں, ویسے وہ فرینچ سنگر ہیں لیکن پرو اسرائیل ان کا سٹانس ہے, ہیں فرینچ سنگر لیکن پرو اسرائیل سٹانس کی وجہ سے ٹرکی نے ان کا جو کنسرٹ ہے وہ بین کر دیا ہے. ٹرکی بینز کنسرٹ آف فرینچ سنگر اوور پرو اسرائیل سٹانس. یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹرکی بھی کافی اقدامات اٹھا رہا ہے. ناروے اور امریکہ کا پھڈا پڑا ہوا ہے, کیونکہ ناروے نے ایک بہت بولڈ سٹیپ اٹھایا. ناروے نے امریکن کمپنی کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس نکال لی جو اسرائیل کی مدد کر رہی تھی. اسرائیلی کمپنی نہیں, امریکن. یو ایس سلامز ناروے فنڈ اوور کیٹرپلر ڈائیوسٹمنٹ ٹائر ٹو اسرائیل. وہ پھڈا پراپر وہاں پر ناروے اور امریکہ کا پڑا ہوا. معمولی بات نہیں ہے کہ ناروے نے فلسطین کے لیے امریکہ سے جو پھڈا لے لیا ہے. پھر وہاں پر ٹرمپ کو ایک اور شکست ہوئی ہے امریکہ میں. ایک تو ٹیرف جو ہے اس میں عدالت کا فیصلہ ٹرمپ کے خلاف آیا, وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. لیکن ایک اور فیصلہ آ گیا, جو یونیورسٹیز کے خلاف کیمپین چل رہی تھی اور پوری طاقت کا استعمال ٹرمپ انتظامیہ نے کیا, ویزے ریووک کیے, گرفتاریاں ہوئیں, مطلب جتنی طاقت استعمال ہو سکتی تھی انہوں نے کی. ہارورڈ یونیورسٹی کے خلاف سب سے زیادہ کیمپین چل رہی, تو ہارورڈ یونیورسٹی نے عدالت میں جا کر وہ بیٹل بھی جیت لی ہے.
ٹرمپ کے پاس جو سب سے بڑا ویپن تھا وہ یہ تھا کہ $2 بلین کا جو ریسرچ فنڈ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے. تو ہارورڈ نے کورٹ میں جا کر وہ جو ہے وہ ریورس کروا لیا. ہارورڈ ونز کورٹ بیٹل اوور $2 بلین ریسرچ گرانٹ سسپینشن. ٹھیک ہے نا. اب وہ یعنی ٹرمپ انتظامیہ اس میں بھی پھنس گئی ہے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ عدالتیں جب اس کو ریورس کرتی چلی جا رہی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ساری کیمپین چل رہی تھی کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی آواز نہ اٹھائی جائے, اور فنڈنگ کٹ کر کے سب سے زیادہ تھا کہ ان کو یونیورسٹیز کو پریشرائز کیا جا سکے. تو وہ فنڈنگ والا معاملہ بھی, تو یہ بھی کافی ٹرمپ کو بڑی شکست ہوئی ہے. اچھا, اسی درمیان جب وہ ہیرڈز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہیرڈز یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ پوائنٹ آف کولیپس کو پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہی غیر معمولی ہے, ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے. تو ہیرڈز کہہ رہا ہے اسرائیل ہیڈڈ آئیز اوپن ٹورڈ ڈیزاسٹر. کھلی آنکھوں کے ساتھ اسرائیل جب وہ ڈیزاسٹر کی طرف جب وہ بڑھ رہا ہے, بہت بڑی تباہی کی طرف اسرائیل جب وہ بڑھ رہا ہے. ہیرڈز نے جب وہ سٹاک وارننگ جاری کی ہے کہ اسرائیلی آکوپیشن جو ہے ود اوپن آئیز ٹورڈ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے, اور یہ ڈے بائی ڈے یہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ اور یہ جو نقصان ہے, جو ڈیمیج ہے وہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اب 2 سال تقریباً جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. ہیرڈز نے یہ آرگیو کیا کہ جو اسرائیلی لیڈرشپ کی جانب سے گولز ڈکلیئر کیے گئے تھے ٹو ڈیفیٹنگ حماس, ریسٹورنگ سیکورٹی کنٹرول اینڈ برنگنگ بیک دا کیپٹیوز have lost the meaning. یہ تو اب اپنے معنی ہی کھو چکے ہیں. نہ وہ حماس کو شکست دے سکے ہیں, نہ کوئی اسٹیبلٹی لا سکے ہیں, اور نہ ہی کیپٹیوز کو واپس لا سکے ہیں, اور ایون ماؤنٹنگ ڈسٹرکشن اینڈ ہیومن سفرنگز ہو رہی ہیں, لیکن کامیابی حاصل کوئی نہیں ہوئی ہے. اور پھر وہ آگے انہوں نے بہت سارے نئے انکشافات کیے ہیں. کنٹروورسل جو چیزیں ہیں یعنی وار کرائم سے ریلیٹڈ وہ بھی انہوں نے رکھ دی ہیں. ایک اوریوا فورس ہے اسرائیل کی, یہ کس طرح سے اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کو ٹنلز میں بھیج رہی ہے, بوبی ٹریپ بلڈنگز میں بھیج رہی ہے, جس سے شدید ترین اسرائیلی فوجیوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ فوج جو ہے, فورس جو ہے, وہ فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر بھی استعمال کر رہی ہے. یہ بھی ہیرڈز نے لکھ دیا ہے. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اسرائیل الزام فلسطینیوں پر لگاتا تھا کہ یہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اور اب ہیرڈز لکھ رہی ہے کہ نہیں, اسرائیل جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. تو یہ اصل بہت بار ایسا ثابت ہوا ہے کہ جو اسرائیل الزام دوسروں پر لگاتا ہے اصل میں وہ خود کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایران پر یہ الزام تھا کہ جی ہاں یہ تو انہوں نے اپنے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ بنایا ہوا ہے سویلین ایریاز میں, حماس کو جیسے وہ الزام لگاتے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا جب ایران نے حملے کیے تو ان کا جو سارا ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر نکلا. یہ پہلی بار دنیا کے سامنے یہ آیا. تو ہیومن شیلڈ اصل میں اسرائیل جو استعمال کر رہا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ظلم کرنے کے باوجود اسرائیل کو کوئی گین حاصل نہیں ہو رہا ہے. اور اسرائیلی جو سیکورٹی آفیشلز ہیں وہ یہ جانتے ہیں, وہ ریکگنائز کرتے ہیں دا لمٹس آف دا وار, کہ ان کے پاس وہ الٹیمیٹ پاور نہیں ہے جس کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دیر آر لمیٹیشنز, لیکن وہ ٹروتفلی اسرائیلی سیٹلرز کے سامنے یہ حقیقت رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر یہ حقیقت چھپائی ہے کہ جو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایوری برانچ جو ہے اسرائیلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وہ یہ کہہ چکی ہے کہ سیز فائر کر لینا یہی اسرائیل کے مفاد میں ہے. ایون اگر پارشل ڈیل بھی کرنا پڑ جائے تو بھی یہ ہے مفاد میں ہے. اور سب نے یہ کہا ہے کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ہیوی کاسٹ جو ہے وہ اٹھانا پڑے گی, انکلوڈنگ دا لاس آف سولجرز اینڈ کیپٹیوز. اسرائیلی مزید فوجی مارے جائیں گے اور کیپٹیوز بھی اس کے اندر جب وہ مارے جائیں گے. اور ایگزاسٹ ہو چکی ہے ملٹری, اور ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے, اور رسک آف انڈیفینٹ ملٹری رول ان غازہ. تو جیسے جرمنی نے جو بین لگایا ہے اس پر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی ٹینکس اور ڈرونز ہے وہ جس طرح سے ناکارہ ہو چکے ہیں. پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ نتنیاہو کا جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ پریورٹی ہے اوور اسٹریٹجی, یعنی ریالٹی کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ کر رہا ہے. The need to end this war, it's hurting Israel, ہیرڈز لکھ رہا ہے. اور آخری ہیڈ لائن ہیرڈز نے جو لکھی, ویسے لمبا چوڑا آرٹیکل ہے لیکن ہم نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو امیجز غزہ سے سامنے آ رہی ہیں, جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, تو بہت برے طریقے سے اسرائیل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ویسٹ کے اندر ڈسٹرائے ہو رہی ہے. Its decisions are being made in Jerusalem without serious or responsible foundations.
اس کے جو سارے فیصلے ہیں وہ ریالٹیز کو دیکھے بغیر, رسپانسبل فاؤنڈیشنز کو دیکھے بغیر کہ بھئی کوئی یہ اس فیصلے کی کوئی بنیاد بھی ہے یا بس ہوا میں کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہیرٹز نے لکھا ہے کہ پوائنٹ آف کولیپس کو اور ڈیزاسٹر کی طرف جب اسرائیل بڑھ رہا. پھر الجزیرہ کا ایک انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب یہ بیرون ممالک جب وہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسرائیلی ڈو ناٹ فیل افیکٹو بینز اینڈ بائیکاٹس ان دیئر پاکٹس یٹ. اسرائیلی جو ہیں اسپیشلی جو اکیڈیمیا کے ان کے لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی ہے اور باقی ایلیٹ ہے, دے آر ریئلی افریڈ, بہت زیادہ وہ ڈرے ہوئے ہیں اباؤٹ دا بائیکاٹس اگینسٹ اسرائیل. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسرائیلی پاسپورٹ کو شو کرتے ہیں, دکھانا پڑتا ہے ظاہر ہے, تو یو ہیو ٹو اپولوجائز اینڈ ٹو سے آئی ریگریٹ مائی گورنمنٹس پالیسی. جہاں جہاں پر پاسپورٹ وہ سامنے رکھتے ہیں ساتھ ان کو یہ جملہ بھی بولنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتے. یہ آج تک ان کو نہیں بولنا پڑا. آئی نو دیٹ وی آر کمیٹنگ وار کرائمس, یہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر جہاں جہاں پر پاسپورٹ جو ہے شو کرنا پڑتا ہے. پیپل جو ہے اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ اب کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے ٹریولنگ میں, اینڈ جو ایکڈیمکس ہیں آر کمپلیننگ کہ فنڈز آر ناٹ کمنگ, کیونکہ بہت سارے فنڈ جو ہے وہ جنگ میں لگا رہے ہیں اور پھر اکیڈیمیا کو بائیکاٹس کا سامنا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کسی کانفرنس ہے اس میں اسرائیلی آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی اسرائیلی نہیں چلے گا, اس کو نکالیں نہیں تو کانفرنس کینسل. تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود 1/3 آف اسرائیلی سپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں نتنیاہو کو سپورٹ کرتے ہیں. 1/3 اسرائیلی جو پاپولیشن ہے وہ ابھی بھی نتنیاہو کو سپورٹ کرتے ہیں. دے ایکچولی ایون بائی دا نیریٹو, وہ جو سارا نیریٹو ہے اس کو بھی بائی کرتے ہیں. اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری تبدیلی تو آ چکی ہے لیکن پھر بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو نتنیاہو کو سپورٹ کرتا ہے. آخری تبدیلی کیا چاہیے؟ ونس اٹ ول ہٹ دیئر بینک اکاؤنٹ. جب یہ جو بائیکاٹس ہیں, جب سینکشنز ہیں, جب باقی اقدامات ہیں, جب ان کے بینک اکاؤنٹس کو ہٹ کریں گے, ونس دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریول, جب ان کے پر ویزا ریسٹرکشنز لگ جائیں گی, maybe then bans, boycotts and sanctions will be effective. جب ان کے بینک اکاؤنٹس فارغ, جب ان کے پر ویزا ریسٹرکشنز, تو یہ وہ لمحہ ہوگا جو بالکل ایک آخری اقدام ہوگا اور یہ بہت بڑی تبدیلی اسرائیل کے اندر لے آئے گا. ابھی ان کو بہت سارا مسئلہ تو ہے کہ وہ پاسپورٹ شو کرتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ والی جب سینکشنز لگیں گی اور آنے والے دنوں میں لگنی ہے جس طرف معاملات جب وہ بڑھ رہے ہیں. اور این بی سی لکھ رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے, نتنیاہو prolongs the war to ensure his political survival. یہ این بی سی امریکن میڈیا لکھ رہا ہے. اور اسرائیلی ریزرو سولجرز کو وہ کوٹ کر رہا ہے. اسرائیلی ریزرو سولجرز کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل جانا پسند کریں گے اوور پارٹیسپیٹنگ ان اٹیک آن دا سٹی آف غزہ, بجائے کہ ہم غزہ سٹی پر اٹیک کریں ہم جیل جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اوورال اسرائیلی فوج کا مرال ہے. تو یہ تو ریجن میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عالمی سطح کے پر بھی ایک بھرپور یعنی کہ صورتحال خراب ہے اور جنگوں اور سارا معاملہ چل رہا ہے. چائنا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیوبا کے ساتھ کھڑے ہیں پوری طرح سے اور وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کیوبا کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس میں ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. پریزیڈنٹ شی جن پنگ ری افرمز چائنا سپورٹ فار کیوبا امڈ یو ایس سینکشنز. چائنا اور کیوبا نے نیو ایگریمنٹ سائن کیے ہیں جس میں وہ ٹریڈ, ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو وہ آگے بڑھائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ چائنا کیا ان قوموں کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے گا؟ برازیل کے اوپر ٹیرف ہیں, کیوبا کے اوپر سینکشنز ہیں, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اور باقی سب کے اوپر سینکشنز ہیں. تو اگر سینکشن کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے, ان کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. تو اگر چائنا ان کو ٹیکنالوجی دے, اپنی اکانومی میں ان کو شیئر دے, ان کے ساتھ ٹریڈ کرے, تو ان کا سروائیول ممکن ہے نا. جیسے ایران کا اگر آئل خریدنا بند کر دے چائنا تو شاید ایران کا سروائیول اس طرح سے نہ ہو سکے. اگر رشیا سے آئل خریدنا بند کر دے چائنا تو شاید رشیا کا اس طرح سے سروائیول نہ ہو سکے. تو چائنا نے ریسکیو کرنے کے لیے آنا ہے. تو اب امریکہ کے دروازے کے اوپر ایک بہت بڑا ملک, بہت چھوٹا ملک ہے لیکن بہادری کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے. تو 50 سال سے سینکشنز کیوبا کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ابھی تک وہ جھکے نہیں ہیں. تو اب چائنا کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے نئے ایگریمنٹ سائن کر لیے ہیں. یہ بڑا غیر معمولی ہے کیونکہ بالکل امریکہ کے دروازے کے اوپر ہے کیوبا. تو ادھر امریکہ جو ہے وہ چائنا کو گھیرے میں لے رہا ہے
اور اب چائنا کھل کر جو ہے وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے انفلوئنس جو بڑھا رہا ہے اور ان قوموں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. اور وینزویلا کے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ ہم تو مزید فوجیں بھیجیں گے رشیا کے لیے اور مکمل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. نارتھ کوریا پلیج فل سپورٹ فار رشیا سیمنٹس نارتھ کوریا اینڈ رشیا پارٹنرشپ. مزید اس کو گہرا اور طاقتور بنایا. پیوٹن اور کم جونگ کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے. پیوٹن اور کم جونگ کی ملاقات ہوئی, پھر ٹرائی لیٹرل ملاقات ہوئی پیوٹن, کم جونگ اور پریزیڈنٹ شی کی. چینی صدر پیوٹن اور کم جونگ کی ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی ہے. کم جونگ کی چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی, پھر کم جونگ کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ٹرائی لیٹرل ملاقات بھی ہوئی. تو اس میں انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے. اس سے پہلے خبر کے مطابق کوئی 2000 کے قریب نارتھ کوریا کے فوجی مارے گئے وہاں پر. 2000, یہ بڑے نمبرز ہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید فوجیں جو وہاں پر بھیجیں گے. یہ سپورٹ, یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ کیسے یہ تمام ممالک اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ سب کی ایک کامن وار ہے اور سب کی کامن ڈیسٹینیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ہر وہ قدم جو رشیا کے خلاف بڑھے گا اس کو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ہمارے خلاف بڑھا ہے. اور رپورٹ کے مطابق یہ اس سارے سمٹ میں کم جونگ کے اوپر دنیا کے بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی تھی, یعنی کوریج جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے کم جونگ ان کے وزٹ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا معاہدے کر رہے ہیں. اور ڈپلائے تھاؤزنڈز مور, ہزاروں مزید فوجی جو ہے وہ ہم وہاں پر ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں, یہ نارتھ کوریا کہہ رہا ہے. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے اور وہاں پر یورپینز ملاقات کر رہے ہیں اور پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب نہیں ہوتا, جو کہ ظاہر نہیں ہوگا, تو ہم اپنی جنگ جب جاری رکھیں گے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, کافی ولیٹائل صورتحال ہے اور ایک کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے. 3 سپٹمبر سے کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے. آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ زیادہ کھل کر جب آپ کو نظر آئے گا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز اور آگاہ کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.